السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ 2 دن سے عمران خان پہ بین ہے، ان کی کوئی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی، کوئی ان کا ریکارڈڈ یا لائیو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن آئرونکلی 2 دن سے پریس کانفرنسز چل رہی ہیں وزراء کی، ڈفرنٹ لوگوں کی، بات عمران خان کی ہو رہی ہے۔ تقریر نہیں ہو رہی لیکن عمران خان ابھی تک سکرینز ڈومینیٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ آج سب سے سارا دن سسپینس چلتا رہا کہ کیا بنے گا عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں۔ جیسے بھی آپ نے سنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 13 مارچ تک ان کو کور دے دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ وہ سیشنز کورٹ میں پیش ہوں، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر سیشن کورٹ قانون کے مطابق آگے چیزیں چلائے۔ یہ تو ہے رفلی جو چیز چل رہی ہے۔ باقی انٹرسٹنگ الیکشن، آج 54 دن پورے ہو گئے ہیں پنجاب الیکشن۔ اگر آج شیڈول آ جاتا تو پنجاب کے الیکشنز بالکل آئین کے مطابق ہو رہے ہوتے وہ، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ابھی ہم کر رہے ہیں، 2-4 دن اوپر نیچے ہوگا لیکن آ جائے گا بہرحال۔ اور کے پی کا گورنر صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میٹنگ کر لیں، انہوں نے آفر دیا کہ ادھر آ جائیں تو آپ کی چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن سے بھی آپ کی کنسلٹیشن ہوگی، اگر ہم آئیں گے تو پھر سیکریٹری اور ڈی جی لا وغیرہ جائیں گے۔ وہ اس فیصلے کا بھی انتظار ہے، وہ بھی کل تک پتہ لگے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان دا مین ٹائم ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر نکلی، وہ یہ کہ کل آرمی چیف نے ٹاپ بزنس مین کے ساتھ ملاقات کی، پاکستان کے 8-10 جو سب سے بڑے نام ہیں وہ ان سے ملاقات کی، فائنانس منسٹر بھی وہاں پہ تھے۔ اور یہ کچھ چیزیں مجھے یاد آ گئیں کہ اسی طرح کی ایک میٹنگ بڑے شروع میں 2019 میں اکتوبر میں جنرل باجوہ نے بھی کی تھی، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر بھی ان کے ساتھ تھے اور بزنس مین ان کے ساتھ تھے۔ اور تب بھی میں نے بات کہا تھا کہ یہ ریت بڑی خطرناک ریت ہوتی ہے کہ جب آرمی چیف گورنمنٹ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بزنس مین کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ان اے وے اون کر رہے ہوتے ہیں اس پالیسیز کو۔ تو کیا اس سے یہ اب میسج جائے گا کہ جو کرنٹ آرمی ڈسپنسیشن ہے اس نے اونرشپ لی ہے جو اس وقت اکنامک پالیسیز چل رہی ہیں؟ بیکاز آپ کو یاد ہے کہ جب اکتوبر 2019 کی میٹنگ ہوئی تو پھر سوالات اٹھے، تو پھر اسی اکتوبر کے آخری ہفتے میں پرائم منسٹر عمران خان اس وقت تھے، تو انہوں نے باقاعدہ وضاحت دی کہ نہیں میرے سے پوچھ کے ملاقات کی تھی اور میں نے کہا تھا بالکل ملنے میں یہ وہ۔ اس کی بھی ہم باتیں میٹنگ شروع کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقاتیں ہوئی، پھر اس وقت کے آرمی چیف ایک باقاعدہ فائنانس کمیٹی کے ممبر بھی بنے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور پھر بعد میں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہوئی۔ دیکھنا یہ کہ یہ جو باتیں اب یہاں شروع ہو رہی ہیں کیا ان کا بھی انجام اس قسم کا ہوگا، بیکاز یہ ایک ایسی ٹیریٹری میں اب جا رہے ہیں آرمی چیف کے وچ از اے ویری انٹرسٹنگ انچارٹڈ واٹرز ٹائپ ہیں۔ دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، چیئرمین نیب لگا دیے گئے 16 سال کے بعد۔ کوئی آرمی جنرل 16 سال کے بعد لگے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے ناموں کے اگر آپ انیشلز دیکھیں تو نیب ہی بنتا ہے، نذیر احمد بٹ صاحب۔ تو اٹس اے نائس انٹرسٹنگ کوانسیڈنس کہ وہ نیب کے ہی بنے۔ اور لیکن اس ٹائم پہ ایک آرمی جنرل کا نیب کا چیئرمین بننا، کیا آنے والے دن گورنمنٹ کے لیے اپوزیشن دونوں کے لیے سخت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ نام نہ تو زرداری صاحب کی طرف سے آیا اور نہ ہی اسلام آباد میں پرائم منسٹر کی طرف سے آیا، دوستوں نے کسی نے ریکمنڈ کیا اور وہاں سے انعام آیا ہے۔ اور ان کی ہسٹری بھی ہے بٹ صاحب کی، یہ ملٹری سیکرٹری بھی تھے، اگرچہ یہ ملٹری سیکرٹری رہے ہیں ود یوسف رضا گیلانی آلسو، اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی یہ ملٹری سیکرٹری رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے ایک انفیمس میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا، اس میں حسین حقانی اور سارا وہ سین جو انوالو تھا، اس وقت یہ ڈیفنس اٹیشی تھے واشنگٹن میں، تو اس میں بھی ان کا کافی ایکٹیو رول تھا۔ ایک بڑی مزدار سی سچویشن بن گئی، اور ان دا مین ٹائم آج بھی مریم ابھی ایز وی اسپیک جلسہ کر رہی ہیں شیخوپورہ کے اندر۔ وہی ان کا سٹینڈرڈ، انہوں نے پہلے رگڑا جنرل فیض کو، پھر رگڑا ثاقب نثار کو، پھر اب عمران خان پہ آ گئے، اور ان کا ٹارگٹ جوڈیشری ہے، ان کا فوج ہے۔ باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ بڑی چیزیں پکتی سی نظر آ رہی ہیں، تو اس سب پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا۔ عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے، اور مظہر عباس صاحب نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں، یہ جو کل میٹنگ ہوئی نا بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس میں ایک تو ان کو یہ کہا گیا کہ ذرا حوصلہ رکھیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جوائنٹ وینچر کچھ پروجیکٹس ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اور جلد 2-3 ماہ کے اندر اس کے بھی رزلٹ سامنے آئیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ
بھی فیصلہ ہفتہ 10 دن تک بڑی امید ہے، اور یہ بھی وہاں پہ کسی نے تمغہ لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں IMF تو کہتا تھا 6% مارکہ بڑھا دیں، ہم نے صرف 3% مارکہ بڑھایا ہے، سب کچھ ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی شاید وہاں بات ہوئی کہ سعودی عربیہ اور دوسرے یہ اس باری فنڈز وغیرہ نہیں دے رہے، قرضے نہیں دیں گے، یہ ایگریکلچر اور دوسرے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے، تو وہ فوری طور پہ نہیں آنا، تو وہ ذرا ٹائم لگے گا. تو IMF کے ساتھ یہ سارے ہیں. آرمی چیف سے ملوانا گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ ود بزنس مین اینڈ آل دیٹ، کیا یہ شارٹ ٹرم میں تو اسٹریٹجی اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا مڈ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے لیے اچھی اسٹریٹجی ہے؟ مالک صاحب، عرض یہ ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے مجھے بہت نفرت. آپ کو یاد ہوگا بہت دن پہلے آپ نیوٹریلٹی کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ صاحب نیوٹریلٹی کچھ نہیں ہوتی، ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی دیر پا پالیسی نہیں ہوتی. ٹھیک، بنیادی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی از خود جب کسی بھی آرمی چیف، خواہ وہ موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں یا جو بھی رہے ہوں، ان سے جب از خود روابط استوار کرتی ہے اور ملاقات کی خواہش کرتی ہے، تو اس کا پہلا پیغام یہ ہوتا ہے بات کھل کے کرو، کہ ان کو جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور جو وزیر خزانہ ہے اس پر اعتبار نہیں، ان کی تسلی کافی نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں ضمانت پرووائڈ کریں. شاہ جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے ہی ریکویسٹ کی ہو کہ سر آپ مل لیں، ذرا زیادہ بہتر حوصلہ ہو جائے گا. فائنانس منسٹر صاحب جو عالمی معیشت کے نگہباں ادارے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے دعوے کرتے تھے، IMF، اور میں تیرے صدقے جاواں جان دو تم یعنی ڈار صاحب تو وہ تو نصیحت لگ ڈار گئی ہے. صاحب کی یا نہ کی یعنی توہین کر رہے ہو. نہیں، وہ تو جنرل صاحب نے مہربانی کی ہوگی کہ یار ان کا بھرم رکھ لیں کہ یار یہ بھائی بزنس کمیونٹی کے لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں، روز ان کے فون آ رہے ہیں، کبھی اس کا فون آ رہا ہے، ان کا آ رہا ہے، بہرحال دے آر ٹیکس پیئرز، ملک بھی چلانا ہے، اینڈ وی کنزیوم اے لاٹ آف واٹ ایور دی بھی ریاست کے جو بہرحال ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ملنا چاہیے تو صاحب آپ ہی تشریف لے آئیں، ہم جب مل کے بیٹھیں گے تو ان کو کانفیڈنس آئے گا. تو اگر ڈار صاحب میں اتنی سی بھی سیاسی عقل ہوتی تو کہتے کہ صاحب آپ ضرور انہیں تسلی دیجئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن یہ میرا استعفیٰ ہے، ابھی آپ رکھیے، کیونکہ ابھی اگر ہوگا فرض کریں عام تو ایسا نہ ہو کہ IMF کے ساتھ ہماری نیگوسیشن دوبارہ کسی قصے میں پڑ جائے، تو صاحب جیسے ہی IMF سے ڈیل ہو جائے تو اس کو آپ وزیر اعظم صاحب کے حوالے کر دیجئے گا اور میں چلا جاؤں گا. کم از کم اتنا کہہ کے ضرور کرتے. ان کے وہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف صاحب نے ہماری بزنس کمیونٹی کو یقین دلوایا ہے کہ فکر نہ کریں، اب یہ ڈار صاحب کو میں بتاؤں گا ان کی عقل ختم ہو گئی ہے اور آپ کے خدشات کو لک آفٹر میں کیا کروں گا. تو ڈار ہیز سرنڈرڈ ہز اتھارٹی بٹ ہی از ہیپی اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے شاہ جی، مظہر اس کا ایک اور اینگل یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی سے اور گورنمنٹ آبویسلی آن بہاف آف دا گورنمنٹ ہی ہو رہی ہے، تو ایک گورنمنٹ اس کو اس طرح بھی تو دیکھتی ہے کہ یہ اتنا اسٹرانگ میسج ہے اپوزیشن کے لیے، عمران خان کے لیے، باقیوں کے لیے، کہ دیکھیں ٹھک کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے اور ہمیں فل سپورٹ ہے انسٹیٹیوشن کی، اور اس حد تک سپورٹ ہے کہ دے آر ایون پلیکیٹنگ نروس بزنس کمیونٹی. تو اس کا ایک پازیٹیو اسپن نہیں ہے یہ. اب یہاں مثبت رپورٹنگ کر دو مظہر. مالک اس کا میسج ایک عام آدمی پر کیا جائے گا؟ یعنی میں عام آدمی سے وہ بالکل ایک لوور کیڈر کی بات نہیں کر رہا، ایون ایک مڈل کلاس کی، کہ کیا آرمی موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی کو انڈورس کر رہی ہے، اور اگر انڈورس کر رہی ہے تو میرے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے اس کے اندر.
اس معاشی پالیسی میں اب تک. میں تو مہنگائی تلے دبتا جا رہا ہوں. میں گورنمنٹ کو ان کے فائنانس منسٹر کو, پرائم منسٹر کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتا ہوں اس ساری پالیسی کی. اور اگر آپ نے بزنس کمیونٹی کو یہ کانفیڈنس دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پالیسیز کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ جو میسج ہے یہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایک, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, سوری انٹرفیئر کرنے کا, لیکن آئی تھنک یہ ایڈ آن میں کر دوں, یہ جو ابھی ایک سروے رپورٹ آیا ہے, پبلک پلس رپورٹ ابھی آیا ہے, اس میں بھی انہوں نے 32% لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی مہنگائی پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, لیکن 68% ڈبل اس سے سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی انپاپولیرٹی ہے, اب خطرہ یہ ہوگا کہ وہ انپاپولیرٹی ادارہ بھی شیئر کر لے گا اپنے پہ. یہی تو دیکھیں نا, اب اگر فرض کریں بزنس کمیونٹی کو انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو ایک طریقے سے انہوں نے ایک سہارا دیا نا حکومت کی پالیسیز کو. اور اگر حکومت کی پالیسی کو سہارا دیا ہے تو انڈائریکٹلی انہوں نے بزنس کمیونٹی سے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کریں, تھوڑا سا انتظار کریں. تو میرے خیال میں تو یہ میسج ایک جنرل پبلک کے لیے تو کوئی بہت پازیٹیو نہیں جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں کوئی پالیسیز ایسی آ جائیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی اکنامک سچویشن اتنی جلدی سنبھلنے جا رہی ہے. یہ تو سچویشن, اور جتنی ایگریویٹ سچویشن ہوگی تو پھر کہاں اسٹیبلشمنٹ پھر کہاں جا کے کھڑی ہوگی. پھر تو بزنس کمیونٹی بھی تھوڑی سی پریشان ہوگی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ کے درمیان یہ جو کم سے کم اکنامک پالیسیز, کیونکہ ماضی میں بھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے ہی ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ ایک جگہ جو ہے آرمی چیف نے تمام جو ہے ایون اس وقت غالباً شوکت ترین کو بھی بلایا تھا, اور سب کو ایک طریقے سے ایک کمرے میں بند کر کے کہا تھا کہ بھائی آپ بنائیں نا پالیسیز کو, اکنامک پالیسی کس طرح ملک کو اکنامکلی. تو پریشان اسٹیبلشمنٹ ضرور ہے, لیکن اگر اسحاق ڈار کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے, یہ وہ آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ سپٹمبر 2020 میں کراچی میں ہوئی تھی, جب کور کمانڈر کراچی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ٹاپ بزنس مین کے ساتھ, اور وہاں پہ بڑی کھل کے باتیں ہوئی تھیں. ہاں بالکل وہی. تو یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جب بہت زیادہ حکومت معاشی طور پہ اور اس حوالے سے اپنی معاشی پالیسی کی وجہ سے ایک بہت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا بزنس کمیونٹی نے اس کو کس طریقے سے لیا ہوگا, اور آگے چل کے اس کی کیا ایشورنس ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ لوگوں کی سطح پر تو اب تک حکومت کے پاس کوئی ریلیف نہیں, اور آنے والا وقت اور مشکل مجھے نظر آ رہا ہے. بھٹی صاحب, میری اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس میں سے 2 لوگوں سے بات چیت ہوئی جو اس میٹنگ میں تھے. وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بڑی تسلی ہوئی ہے, خاص طور پہ سمگلنگ کی بھی بات ہوئی. آپ کو یاد ہے کل پرسوں ہی انٹیریئر منسٹر نے تو ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ جی ابھی بھی بوریوں میں ڈالر جا رہے ہیں افغانستان سمگل ہو کے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی کل بات ہوئی, تو وہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ اب بڑی سختی کی جائے گی, ڈالر سمگلنگ روکی جائے گی, اور جو ہورڈنگ شورڈنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑا سخت طریقے سے بات چیت ہوگی, لیکن تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں, اچھے دن آئیں گے, سب کچھ آئیں گے. تو پھر میں نے دوسرے سبجیکٹ پہ جانا ہے. آپ کے نزدیک بھی گورنمنٹ کو تو شاید فائدہ ہو جائے اس میٹنگ سے, اور بزنس مین کو تھوڑا سا حوصلہ آ جائے, کیا لانگ ٹرم کے اندر انسٹیٹیوشن پھر وہی رسک نہیں لے رہا جو جب بین الباجوہ نے لیا تھا, جب وہ بزنس مین کو بار بار مل رہے تھے گورنمنٹ کے بہاف پہ؟ کانفیڈنس دینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. اگر ایک پریشان ہوئے ہیں ٹاپ کے آپ کے بزنس مین ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کاروبار لے جائیں گے, اگر ان کو آپ حوصلہ دیں تو وہ بھی تو برا نہیں ہے. آپ بات کرنے کا موقع دے دیں. نصرت صاحب کی سفارش کی ضرورت ہے. اگر اب میری ہڈی میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو میں اسپیشل ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو عقل مندی نہیں ہے. صحیح. ہاں اگر آپ نے اس میں اسحاق ڈار نے نومبر سے پہلے کسی ملاقات میں اہم رول ادا کیا ہے, جو مے فلیٹ کی بجائے ادھر سے کوئی پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوا, وہ اس کو ریسکیو کیا جانا تو ایک اچھی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ذرا جاگ دے رہنا, میں نہ آنا, فکر نہ کرو, بلکہ اس گل کا ذکر بھی نہ کرو. جو معاشی تباہی اس وقت ہے, جو آپ نے آئنسٹائن بلائے تھے, ارسطو صاحب بلائے تھے, اسحاق ڈار صاحب, ان کے پلے کیا رہ گیا؟ انہیں کون بتائے گا کہ
کہ ایک آرمی چیف جنہوں نے سرحدوں پہ کی 2 جنگیں لڑی، ملک کی سلامتی کیا، جنہیں زیر زبر نہیں پتا. بزنس ایک بالکل الگ سٹریٹجی ہے. پاک فوج کی وجہ سے ملک ہے لیکن ان کا کام یس سر کہنا ہے. وہ بزنس کی سٹریٹجی نہیں بناتے، ان کا اپنا آڈٹ باہر سے لوگ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف اس کے علاوہ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے دیا ہے کہ میسج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی میں اگر آپ کہیں اعتماد آ جائے تو اس طرح نہیں اعتماد آتا. جس کے پیٹ میں آنکھ میری خراب ہے، کانوں میں میں دوائی ڈالتا جاؤں، آنکھوں سے بھی انا ہو جاؤں گا، کانوں میں بھی سنائی چلی جائے گی. لیکن بہرحال میرا خیال ہے یہ پروگرام دوسری طرف چلے جائے گا. چلے میں اسی پہ مریم صاحبہ نے دیکھیں عمران خان پہ پابندی لگوائی اور ہر وزیر عمران سے شروع ہوتا ہے عمران پہ ختم ہوتا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ ذکر ٹی وی پہ عمران خان خود کرنے لگ پڑے ہیں. وہ یہ عقل کے اندھے ہیں. برجا مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آگے بڑی باتیں کرنی ہے پالیٹکس پہ اور کچھ کیسز کے اوپر بھی. لیکن اس سبجیکٹ کو تو میں صرف یہ کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی جلدی 7 ماہ کے بعد یہ حال ہے گورنمنٹ کا کریڈیبلٹی کا کہ ان کو جانا پڑتا ہے آرمی چیف کو اپنے ٹاپ بزنس مین کو حوصلہ دلانے کے لیے، تو پھر آئی تھنک کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز جو ہم فائنینشیل ٹیم کی باتیں سن رہے ہیں یقین مانے وہ بڑی ہی پریشان کن ہے. ایک سیریس جس کو کہتے ہیں نا کیپیسٹی کرائسس نظر آ رہا ہے. بہرحال دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا ان کی کریڈیبلٹی بچاتے بچاتے گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن کی اپنی کریڈیبلٹی تو نہیں خطرے میں ڈال رہا. خیر اس سوچ کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آ کے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شاہ جی ایک کوئک پھر ہم نے دوسری چیز پہ جانا ہے. چیئرمین نیب لگے ہیں جنرل صاحب 16 سال کے بعد. بڑے آؤٹ آف دا بلو لگے، ایک دم سارا اچانک ہو گیا. کوئی آنے والی چیزوں کا تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ایک لیفٹیننٹ آرمی جنرل لگ گئے ہیں آج 16 سال بعد. شاید کچھ دنوں میں وہ جو بانی چیئرمین تھے جنرل امجد صاحب کی طرح عمل کریں گے، یا شاید بعد میں کرے اور بعد ازاں خالد مقبول صاحب کی طرح کریں گے. لیکن کہہ رہے ہیں لوگ ان دونوں میں سے کوئی بات پہلے کریں گے. یا تو پہلے طور پر ان کی تسلی کے لیے، کیونکہ یہ ہو رہا تھا نا جی کہ ہمیں تو رکڑے ملے، ان پہ تو کوئی نہیں. کیونکہ دیکھیے نا ابھی بھی عمران خان صاحب سینہ پھلا کے کہہ سکتے ہیں نا آ جا کے ایک توشہ خانہ ہے نا، تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی. اچھا دوسرا اس پہ ناراض ہونا چاہیے تھا تو وہ ایم بی ایس کو ہونا چاہیے تھا. تو ابھی 3-4 دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب جس نے تحفہ دیا اسے کوئی اعتراض نہیں تو بھائی صاحب حکومت پاکستان معمی لگ دی. یعنی اگر ان کی بات پہ اعتبار کریں تو میرا اپنا یہ خیال ہے. میں سب سے پہلے بہت جلدی میں تمہیں یہ بات کروں گا. دیکھو یہ پکڑ دھکڑ اور نیب کے ذریعے کچھ کام نہیں ہو سکتا. صحیح، اگریڈ. لیٹس بی آنیسٹ. اگریڈ. یہ 1999 میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تمہیں پتہ ہے انہیں شیونگ کے بلیڈ بھی نہیں دیے گئے تھے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ جو لوگ پہلے حملے میں پکڑے گئے تھے کیا ان میں سے کم از کم 60% لوگ بعد ازاں جنرل مشرف ہی کی کیبنٹ میں نہیں رہے؟ تھی یا نہیں بات کی؟ تو لہٰذا میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ آپ نہ دیں. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات کروں گا. یہ جو بھٹی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ جی آنکھ میں درد ہو تو کان کے لیے نہ جائیں. سر اب کاروبار کی ادھر بہت سمجھ ہے. دیکھیے انہوں نے ایک ہاؤسنگ اسکیم شروع کی، اس نے اتنے بچے دیے ہیں کہ اب ہر ملک میں آپ کو وہ ہاؤسنگ اسکیم بنانی پڑتی ہے. اس سے پہلے دیکھیے حبیب اللہ کھٹک صاحب آرمی چیف نہیں ہو پائے تھے، اتفاق سے سمدھی بھی تھے ایوب خان کے. انہوں نے اس ملک میں آٹو انڈسٹری شروع کی تھی اور ماشاءاللہ اس نے جتنی ترقی کی تو اس لیے اب وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ اتنے ہی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنا آپ کا بگسٹ یعنی فرٹیلائزر ہو، سیمنٹ ہو. لہٰذا ان کی اکانومی کے بارے میں وری
اینڈ ایکسپرٹیز کو کم از کم میں تو آپ کو چلیں آپ نہیں کرتے. اور ابھی انہوں نے اگر شمالی وزیرستان سے ریکارڈ نمبر میں اور ایک تاریخ بناتی تعداد میں گیس اور تیل بھی نکال دیا تو واہ واہ. مظہر آپ کے خیال میں سگنیفیکنس ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ایک آرمی جنرل لگے ہیں اور یہ ناٹ نیسیسریلی زرداری صاحب یا کسی کی ریکمنڈیشن نہیں تھی, یہ بس ہو گیا, یہ بس ہو نہیں گیا سگنیفیکنس ہے. یہ بالکل کہہ دوں پتہ چلے حسین حقانی کی ہو. میرا خیال ہے مالک یہ بالکل سگنیفیکنس ہے, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یا ان کی کولیشن پارٹنرز ہیں یہ بھی شاید نہیں سمجھ رہے ہو. عین ممکن ہے کہ آگے جا کے ان کے بھی گلے پڑے یہ ساری چیزیں, کیونکہ نیب ویسے بھی جب نہیں تھے, جب صرف پیورلی سویلینز تھے تب بھی, اور اب تو اور زیادہ ہے سویلینز کنٹرول سے باہر جاتی جا رہی ہے. اور یہ جو چیزیں ہوں گی, اب آپ نیب کے چیئرمین کو, یعنی نیب کے قانون میں جو سب سے بڑا فلا تھا وہ تھا ہی نیب کے چیئرمین کی انپریسیڈنٹڈ پاور. ان پاورز کو مزید جو ہے بڑھایا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کرتے اور جو ریجنل ڈائریکٹرز ہیں ان کو پاورفل کرتے, ان کو وہ کرتے. نیب کے چیئرمین کی اتنی بڑی, اتنی طاقتور ہے کہ صرف جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ نیب کا چیئرمین کو کمپرومائز کر لیں, پوری نیب کمپرومائزڈ ہو جائے گی. یہ گورنمنٹ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی, انہیں یہ مزید ان کو پاور دینے جا رہے ہیں نیب کے چیئرمین کو, اور آنے والے وقتوں میں بالکل ایک نیب ایک ایسی بنے گی کہ جس میں مسلم لیگ نون بھی بنے گی, ٹارگٹ ہوگی, پیپلز پارٹی بھی ٹارگٹ ہوگی, پی ٹی آئی بھی ٹارگٹ ہوگی, بیوروکریسی بھی ٹارگٹ ہوگی. تو نیب کا ایک بالکل وہی پرانا اسٹرکچر جو ہے عین ممکن ہے آگے چل کے ریوائیو ہو جائے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا بہت شدید رد عمل نہیں آیا ان کے اپوائنٹمنٹ پر, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی بہت پوزیشن لے رہی تھی. اور بھٹی صاحب آپ کے خیال میں بھی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے, آنے والے دنوں کے لیے ہے, اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ کیس چل رہا ہے نیب قانون کا؟ دیکھیں فی الحال تو 10 اپریل کو لایا گیا ہے اور وہی پالیسی ہیں آج اس وقت تک ایز اٹ اس سے زیادہ تیزی اور شدت سے جاری ہے. فی الحال تو یہ یقین کرایا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لا رہے تھے اس میں ہم آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھے ہیں. وہ خون لیگ, وہ معافی چاہتا خون لیگ کہہ دیا, وہ کیا نام, نون لیگ, ان کی تاریخ ہے کہ ایکس جسٹس صاحبان کو, ایکس جرنیل صاحبان کو ہمیشہ نوازنا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ایک ایکس جج صاحب کی بے پناہ تنہا ہوتی ہے, وہ رزق حلال میں اپنا کچن چلا سکتے ہیں بآسانی. ایک جرنیل صاحب کو جو مہارت ملتی ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے کہ رزق حلال سے کچن ہے. کیوں یہ ان لوگوں کو تعینات کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا. آفتاب سلطان صاحب کو وین ہی واز ASP اس وقت سے جانتا ہوں, ایک دفعہ ان سے ملے, کیا ڈیمانڈ تھی ان کی. یہ دراصل ملک میں لگی ہوئی بھٹی صاحب قانون ہی آپ نے ایسے بنایا ہوا ہے, قانون ہی انہوں نے خود ایسا قانون بنایا ہوا ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کہ وہاں لگے گا ریٹائرڈ بیوروکریٹ لگے گا, ریٹائرڈ جج لگے گا, ریٹائرڈ جرنیل لگے گا. نہیں, میری سب مشن ہے. قانون تو ہے ہی نہیں. قانون تو یہ لکھا ہے کسی بے گناہ پہ پرچہ نہیں ہو سکتا. قانون تو یہ لکھا ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت نہیں, میں اپوائنٹمنٹ کے قانون, میں اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. ہاں, اگر جو میرے محترم استاد نصرت جوہیر صاحب نے کہا ہاؤسنگ کی اتنی مجھے اتھارٹی لے دیں آنے والے دن, ایک بریک لینا, مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے ایک بریک لینا, مریخ میں بنا دیتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں. میں اور مدرسہ پارٹنر مجھے میری بات کا جواب اور آرکیٹیکٹ ہوں گے. او بھائی, میں مریخ میں بناؤں گا, میں نے بریک لینی ہے, مجھے جواب دیں. کیا آنے والے دنوں میں جس طرح نیب اب یہ دوبارہ یہ ہو رہی ہے, کیا دونوں کے لیے سخت اطلاعیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں حکومت سے تو حکومت نہیں چل رہی, صرف ایک کمٹمنٹ ہے. میں اب بھی قائم ہوں محترم نواز شریف صاحب کی کہ عمران خان کو نہل کرو, گرفتار کرو. مجھے لگتا ہے یہ ووٹی نے نہیں بسنا, ووٹی نے نہیں بسنا. مولوی نے پہلے ہی کہتا سی بھائی نے ہاں اچھی نہیں کی تھی. تو مجھے آنے والے دنوں میں خاصے بڑے بڑے مگرمچھ
جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پتہ نہیں پرپل ٹرائی ہے، وائٹ شرٹ ہے، ان سے مشاورت ضرور کریں. یہ گاڑی نہیں چل رہی، اس کے چاروں ٹائر پنکچر ہے، انجن بیٹھ گیا ہوا ہے، بریک فیل ہے. یہیں پہ بریک لیتے ہیں، یہیں پہ بریک لیتے ہیں. میں کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی پہ تھوڑی سی جان ہے، انجن سٹارٹ ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ایک دو اور سینسٹیو باتیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی ہم دوسری باتیں کر رہے تھے تو ٹرسٹ عمران خان صاحب انہوں نے ایک نیا میزائل داغ دیا ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں لانچ کر رہا ہوں الیکشن کیمپین لاہور سے اور کل ریلی ہوگی انشاءاللہ. وی ول موبلائز پنجاب کے پی فار ریکارڈ ٹرن آؤٹ. اور کہا پی ٹی آئی ول ٹیک آن پی ڈی ایم پارٹیز، کہ پی ٹی آئی اب فل مقابلہ کرے گی پی ڈی ایم کی پارٹیز کا اینڈ دیئر بیکرز، اور ان کی پشت پناہی کرنے والے وہ لوگ جو نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے تھے پلس ریاستی مشینری. اچھا ابھی سنے پہلے آج پرویز الہی صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا، میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ فوری طور پہ جوائن کریں نواز شریف شہباز شریف. میں کہ آپ اس وقت میرا حال ہے اسکول میں پڑھتے تھے بستہ لے کے، جب نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا 25 سال پہلے. تو آپ کیا سمجھتے کہ میں جانتا نہیں ہوں؟ آپ جو سودا بک ہی نہیں رہا بازار میں، یہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہے. شاہ جی ویری کوئکلی باقیوں کامنٹ لیں. پرویز الہی کہتے ہیں وہی صاحب، میں نام نہیں لوں گا، نام لینے پہ وہ تو بین ہو گیا نا، تو یہ سودا نہیں بکنا. اب انہوں نے کہہ دیا وہ نیوٹرل امپائر، ان کو بھی نہیں، میں ان کو بھی میں رگڑوں گا. میں سرپرست بھی کہہ دیا، سرپرست کہہ دیا. یہ پھر کدھر جا رہی ہے بات؟ ایک طرف خان صاحب پہلے کہتے ہیں میرا انسٹیٹیوشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے سے بات نہیں کر رہے. پھر پچھلے 2-3 دن سے ٹیمپریچر ٹوٹل اوپر چڑھا دیا. اب یہ لیٹسٹ آ گیا. نہیں تو بالکل صحیح ہے. جیسے دیکھیے بہت دنوں سے شو ڈاؤن ہے. دیکھیے بہت دنوں سے کہا جا رہا ہے نا پاکستان بدل گیا، یہاں یوتھ بلج ہے. ٹھیک ہے، تو آج عمران خان صاحب نے یوتھ کے حقیقی نمائندے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنی جماعت کا صدر بنوا دیا ہے، تاکہ خدا نخواستہ کچھ ہو تو نوجوان نسل جو ہے اس لڑائی کو آگے بڑھا سکے. اپنا سرکازم نہیں. I am not being sarcastic. You are being sarcastic. I am being straight away بتا رہا ہوں. آپ کو اپنے سوال کا جواب چاہیے. میں آپ کو مجھے شو ڈاؤن نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آج انہوں نے، میرا اپنا خیال ہے جس تقریر کی وجہ سے وہ بین ہوئے ہیں، اس تقریر میں انہوں نے کلیئرلی یہ کنوے کر دیا کہ وہ اپنی دانست میں ناکام ہو چکے ہیں نیک راہ پر چلانے کو سرپرستوں پہ. اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ ٹھیک نہیں ہوئے لہٰذا پھر ہٹ کے بدل. اب کھل کے مظہر کیا یہ لیٹسٹ ٹویٹ خان صاحب کا کیا پھر اب ڈکلیریشن آف وار ہے کہ ٹھیک ہے یار بہت ہو گئی، میں نے میٹھا بھی بن لیا، اچھا ہی بن لیا. 2 دن پہلے اسد عمر میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے بڑا ریولیوشنری انہوں نے ایک کنسیلیٹری فارمولا بھی دیا. کیا اس ٹویٹ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہی ہم اور تم لڑائی؟ جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے مالک، کیونکہ انہیں اس دوسری طرف سے کوئی اس طرح کے سگنلز نہیں آ رہے. تو اب وہ پہلے تھوڑے سے فلیکسیبل ہوئے تھے، تھوڑا سا کمپرومائزنگ ہوئے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب اس کے نتائج ہو سکتا ہے وہ یہ اپریہینڈ کر رہے ہوں کہ چیزیں جو ہے کہیں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں الیکشنز مینیپولیٹ تو نہیں ہونے جا رہے. کچھ اس طرح کی ان کو اپریہینشن ہو کہ ان کا راستہ ہر صورت میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے ہیڈ آن لینے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے. اور کل ان کی تقریر جو کہ ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، عجیب و غریب ہمارے یہاں جو میڈیا پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے گورنمنٹس کا، کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آج کے دور میں پابندی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوتی اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. آپ چینل کو ARY کو بند کر دیا، اس سے آپ کو کیا؟ اور دوسرا مین اسٹریم میڈیا ریسپانسبلی وتھ سرٹن طریقے سے قواعد کے مطابق کام کرتا ہے. اب ہر چیز وائلڈ ویسٹ میں پھینک رہے ہیں جو ویب کی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے دیکھیں irresponsible چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایگری ود یو. تو خیر اینی وہ دوسری بحث ہے. اس پہ آپ بتائیں آپ کے نزدیک کیا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات جا رہی ہے خان صاحب کی اور انسٹیٹیوشنز کی؟
بظاہر تو یہی لگ رہا ہے مالک، بظاہر تو یہی چیز لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو بیچ میں جس طرح کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہو تو ان کو وہ رسپانس نہیں مل رہا. اور اس کو آپ اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں نا کہ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کی جو میٹنگ اور بزنس کمیونٹی کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہے، تو یہ خیر عمران خان نے اس کو دوسرے انداز میں بھی لیا ہوگا کہ اب ان کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی. اب عین ممکن ہے کہ وہ ان کی ساری نظریں اور ساری جو طاقت ہے وہ شاید جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے کہ جوڈیشری ان کو بیل آؤٹ کرے گی، جوڈیشری ان کو جو ہے، اس لیے وہ زیادہ اور ایگریشن دکھانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. کل اور یہ جو الیکشن کیمپین ہوگی اس کی جو پہلی کچھ تقاریر ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اور انہیں آگے نظر کیا آ رہا ہے. وہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے آ جائے گا. آئی تھنک کل کی جو تقریر ہوگی وہ ایک ٹون سیٹ کر دے گی. بڑی صاحب یہ بتائیں، ایک طرف ہے ایک بہت کانفیڈنٹ عمران خان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک سپورٹ بھرپور ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف ایک بہت ڈیسپریٹ رولنگ الائنس ہے، گورنمنٹ ہے، جو کہتے ہیں کچھ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم اس وقت الیکشن نہیں کروائیں گے. تیسری طرف طاقتور ریاست ہے. اگر ان تین کے کلیش کے اندر جمہوریت بچے گی؟ جمہوریت بھی جائے گی، سیاست بھی جائے گی. اس سیاست کو دفن کر رہے ہیں سیاستدان اپنی انتقام کی وجہ سے، اپنی اہم کانہ پالیسیوں کی وجہ سے. انفیکٹ عمران خان نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اس کے پس پردہ حقائق ہیں. کچھ عرصے سے عمران خان کی ادارہ تو نہیں، ادارے کے چند لوگوں سے نہیں بن رہی. جو صدر پاکستان عارف الوی ان سے ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے ایک میسیج دیا تھا جس کو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے 100% 2-3 چیزوں پہ انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ فلاں بندے سے ملاقات کر لیں، فلاں کی طرف سے میسیج ہے. انہوں نے کہا میں ان سے نہیں کروں گا، اس ایشو پہ کر لوں گا. تو عمران خان پر دیکھیں موجودہ حکومت میں اتنی سخت نہیں ہے، بہت کمزور حکومت ہے کہ یہ 74 پرچے کر سکے، مقام کو قاتلانہ حملہ ہو، مقدمہ بھی درج نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ پشت پناہی تو ہے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں میدان میں ہوں، اگر یہ نہیں باز آتے، خود بھی انہوں نے کہا دوبارہ مجھے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے سیاستدان اس وقت میچورٹی نہیں دکھا رہے. وہ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اداروں کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، جس میں آپ نے کہا چند دن پہلے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. تو یہ سیاست اور جمہوریت، جیسے انہوں نے عمران خان پر پابندی لگائی ہے نا، صحافت کا جنازہ بڑا دھوم سے نکلے، عمران خان پہ پابندی لگا دی. مریم صاحبہ گجرانوالہ میں سرگودے میں جو کہا میں لفظ نہیں دہرا سکتا. تو 8 بجے کی پرائم ٹائم پہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت سوشل میڈیا دیکھے. ٹھیک ہے، بس بڑھیا. میرا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، حالات واقعی بہت سیریس ہو گئے اور میں صرف اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ میری آج ایک بڑے امپورٹنٹ منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی. فیڈرل منسٹر نے بڑی خوفناک ایک جملہ بولا. میں الیکشنز کی ان کی ڈیسپریشن کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، سپریم کورٹ ہمارا کیا کر لے گی. اینڈ آئی سیڈ کہ انارکی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو نہیں، میکسیمم کیا ہوگا، الیکشن کمیشن پہ آئے گا نا، کر کیا لے گی سپریم کورٹ ہمارا. اگر اب یہ سوچ ہے اور ادھر سے یہ کلیش ہو جائے تو پھر اللہ ہی رحم کرے. آپ اور میں پتہ نہیں، ہم تو کسی کا ویسے بھی کچھ نہیں کر پائیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اینڈ وی ہوپ سینٹی پریویلز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.